औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कोर्स था वो हमने स्टार्ट कर लिया था और चंद हमने मोटी मोटी बातें देखी थी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर के आखिर में हम लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया था कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और तो वैसे तो बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स है, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी सिंगल डिपार्टमेंट जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का है, वो ये ज़रूर चाहेगी कि वी शुड हायर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, तो इसी सिलसिले को हम आगे लेके चलते हैं और आज हम अपना जो सेकंड लेक्चर है उसको देखेंगे और उसके अंदर हम लोग जो है आज क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो जिसका नाम कोड विद फैसल है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करे थ्रू ईमेल। सो चलते हैं जी और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके जी, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है। हम मैं अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको मैं ओपन कर लेता हूं। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स है और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली हमने इसके अंदर जो है दो चीज़ें डिस्कस करनी है आज। नंबर वन हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी थोड़ी बहुत जो है हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद जो है मैनेजमेंट और उसका रिलेशनशिप जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ क्या बनता है। तो सबसे पहले जी मैनेजमेंट की अगर हम बुकिश डेफिनेशन को देखें तो मैनेजमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुनिया की देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसका कुछ ना कुछ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी खास मकसद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। यू कैन नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप ईदी फाउंडेशन को देख लें, ईदी फाउंडेशन का अपना एक पर्पस है। ठीक है, उनकी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। किसी भी कैलेमिटी के अंदर, किसी भी हादसाती कोई भी हादसा हो जाता है, हादसाती हादसा हादसा या नागहानी सूरत के अंदर उनकी एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे, वो विद इन नो टाइम आपकी खिदमत के अंदर पेश पेश होंगे और ये काम वो आपके लिए मुफ्त करेंगे। फिर इसके अलावा उनका और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी कहलाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के का पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस कहलाता है। तो अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को, आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपने स्टाफ को, यानी कि आपने अपने स्टाफ को लीड करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स के आप जो है मॉनिटरिंग करोगे, वक्त के साथ साथ आप जो है वो एज अ मैनेजर, चूंकि मैनेजर्स जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजर्स जो है वो कंट्रोलिंग करेंगे, मींस के वो मॉनिटर करेंगे अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी बाकी जितनी भी तमाम रिसोर्सेज हैं उनको, और वो वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे कि क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो बेसिकली management can be defined as a process of planning, organizing, directing and controlling the organizational resources to achieve the organizational goals. तो इसके अंदर हम जाहिर सी बात है ये जो लफ्ज प्लानिंग का आया है, ऑर्गेनाइजिंग का आया है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिनको डिफरेंट कलर्स के अंदर यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इन वर्ड्स को हम या इन एक्टिविटीज को हम लोग
ڈیٹیل کے اندر اس کلاس کے اندر بھی اسٹڈی کریں گے. تو فنکشنز آف مینجمنٹ یہ ایک دیکھ لیں آپ اس کے اندر کہ ایک پلاننگ سے بیسکلی آپ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پلاننگ کے بعد آپ آرگنائزنگ کرتے ہو اپنی ریسورسز کی, اور اس کے بعد جو ہے لیڈنگ مینز ڈائریکٹنگ, اور لیڈنگ دو ڈفرنٹ ورڈز ہیں جن کو آپ انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہو. اور پھر لیڈنگ کے بعد کنٹرولنگ ہے. کنٹرولنگ میں بیسیکلی آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہو, آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ چیزیں جو ہے وہ صحیح طرف جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی. اگر نہیں جا رہی تو آپ پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے ٹیون کر کے اپنی ریسورسز کو اور میک شور کرتے ہو کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل صحیح پرفارم ہو رہی ہو, تاکہ آپ کے آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں وہ اچیو ہو سکیں. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جی پلاننگ کو. پلاننگ کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ پلاننگ کی جو بکش ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ از اے پروسیس وچ از یوزڈ بائی دا مینیجرز ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ سیلیکٹ اپروپریٹ گولز اینڈ دا کورسز آف ایکشن فار این آرگنائزیشن. یہ پلاننگ آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ پروسیس ہے, اور سب سے پہلا پروسیس ہے جو کہ مینیجرز اس کو یوز کرتے ہیں. کس لیے یوز کرتے ہیں؟ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ سیلیکٹ دی اپروپریٹ گولز, تاکہ یہ اپنے جو آرگنائزیشن ہے آرگنائزیشن کے گولز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اور ان گولز میں سے جو اپروپریٹ گول ہے جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کا گول ہونا چاہیے, ان گولز کو یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں, نمبر ون. اور پھر یہ ساتھ ساتھ یہ کہ اینڈ the courses of action for an organization. What do we mean by the courses of action for an organization? By by identifying the courses of action for an organization, we mean کہ یار آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ پلاننگ میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ نے اپنے جو گولز ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھائی میری آرگنائزیشن کا یہ گول ہوگا. تو دوسری چیز پلاننگ کے اندر پھر آپ یہ بھی بتاؤ گے کہ یار ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا ٹاسکس اپلائی ہوں گے, کون سی, یعنی کہ کیا میکینزم ہوگا, کس طریقے سے آپ اپنے ان گولز کو جو ہے وہ اچیو کر پاؤ گے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ کا پروسیس ہے. دیکھیں پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے. اس کی ہم چند ایک ایگزامپلس لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی ٹیم ہے جی کرکٹ کی, وہ آسٹریلیا ٹیم کے خلاف جو ہے وہ میچ کھیل رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے میچ کے لیے ان کو پلاننگ کرنی پڑے گی. پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنی ویکنیسز کو دیکھے گی, آئیڈینٹیفائی کرے گی, اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی. جو ان کا اوپوننٹ ہے جو آسٹریلین ٹیم ہے ان کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی, ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی, اور جو اوپوننٹ ہے اوپوننٹ کے ویکنیس اور اس کی جو آسٹریلین ٹیم ہے اس کی ویکنیس اور اس کی جو بھی اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے اپنی ٹیم جو ہے وہ چوز کرے گی. ٹھیک ہے, یہ پلاننگ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب ظاہر سی بات ہے پاکستان جو ہے وہ جب میدان میں اترے گی تو صرف کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے نہیں اتر رہی, بلکہ وہ تو میچ کو جیتنے کے لیے اتر رہی ہے. تو الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اس ٹیم کا یہ ہوگا کہ وی شوڈ ون دا گیم. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے وہ پلان کرے گی. اس کے لیے ان کے ذہن میں ہوگا آلریڈی, انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بھائی اگلی ٹیم جو ہے اس کی کیا ویکنیسز ہیں, اس میں کون سے ڈینجرس پلیئرز ہیں, ان پلیئرز کو ہم کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ پلیئرز جو ہیں ہمارے ٹیم کے اندر موجود کون سے ایسے بالرز ہیں جو کہ ان کے اوپوننٹس کے ڈینجرس جو بیٹسمین ہیں ان کو وہ ایزیلی جو ہے وہ آؤٹ کر سکیں گے. اور پھر اسی طریقے سے ان کے پاس کون سے ایسے بالرز ہیں جو کہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, ہم کیسے ان کے بالرز کو ٹیکل کریں گے, ہمارے بیٹسمین کیسے ان کے بالرز کو جو ہے وہ کھیلیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں, اور الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے میچ کو جیتنا ہے. ٹھیک ہے, تو سٹیپس آپ کی ٹو گڈ پلاننگ یہ ہے, نمبر ون کہ وچ گولز شوڈ بی پرسوڈ, کہ یار آئیڈینٹیفائی کرو کہ آپ کے آرگنائزیشن کی کیا گولز ہیں, آپ کا پرپس آف ایگزسٹنس کیا ہے, آپ کیا گول اچیو کرنا چاہتے ہو. تو کرکٹ میچ کی اگر بات کریں تو اس میں ہمارا یہی گول ہوگا کہ وی شوڈ گو فار وننگ دا میچ. پھر اس کے بعد یہ کہ ہاؤ شوڈ دا گول بی اٹینڈ. ٹھیک ہے, آپ نے گولز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ نے کہا کہ یار میں نے میچ جیتنا ہے, تو ہاؤ شوڈ دا گول بی اٹینڈ. تو اس گول کو کیسے اچیو کرو گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے ایسے ہی اچیو کرو گے کہ آپ اپنی جو میدان کے اندر جو اسٹرانگ ٹیم ہے آپ اس کو اتارو گے, آپ اپنی بیٹنگ لائن کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے زیادہ بیٹسمین کھلاؤ گے, آپ اپنے جو بالرز ہیں وہ بالکل ایک اسپیشلسٹ بالرز کھلاؤ گے, ایک آدھ بیچ میں آپ آل راؤنڈر بھی کھلا دو گے. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ جو ہے وہ اگلی ٹیم کے مطابق اگر آپ
टॉस जीत जाते हो तो अगली टीम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो रन जो है वो बोर्ड पे लगाए, और या अगर आप सेकंड बैटिंग करना चाह रहे हो, ये सेकंड बैटिंग अगर आपको मिलती है तो उस केस के अंदर जो है फिर आप जाओगे कि आपके जो बॉलर्स हैं वो जितने मतलब कि फुल जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उसको आप उतारोगे। तो इसके बाद ये कि हाउ शुड द रिसोर्सेज बी एलोकेटेड, कि यार प्लानिंग का एक तीसरा पार्ट कह लें या स्टेप कह लें, वो ये है कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके बॉलर्स हैं, आपके बैट्समैन हैं, उनको आप कैसे एलोकेट करोगे, उनको आप कैसे यूज करोगे बेसिकली, ताकि आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ पहुंच पाओ। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही होगा कि प्लानिंग का जो स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप यही होगा कि आप सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन गोल्स को आइडेंटिफाई करोगे। लेट्स सपोज ईडी फाउंडेशन है, ईडी फाउंडेशन कहती है जी कि हमारा गोल ये है कि हम लोग जो है वो किसी भी नागहानी सूरत के अंदर जो है वो एम्बुलेंस सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड कर सकें। फिर हाउ शुड द गोल बी अटेन्ड, तो इस गोल को आप कैसे अचीव करोगे, जाहिर सी बात है इस गोल को अचीव करने के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए होगी, एम्बुलेंस ड्राइव करने के लिए आपको ड्राइवर्स चाहिए होंगे, आपके पास जो है वो एक आला दर्जे का और स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास जो है वो एक कॉल सेंटर होना चाहिए, और इन सारी चीजों को रन करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली पैसा भी होना चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये इनके जितने भी डोनर्स हैं, ये डोनर्स इनको डोनेट करते हैं ये सारा पैसा। और फिर उसके बाद ये कि हाउ शुड द रिसोर्सेज बी एलोकेटेड, कि भाई हमारा जो पैसा है वो कैसे एलोकेट होगा, हमारी एम्बुलेंसेज जो है वो किन किन इलाकों के अंदर हम लोग उनको एलोकेट कर लें, हमारे कौन कौन से ड्राइवर्स कौन कौन से एम्बुलेंसेज को चलाएंगे, हमारे कॉल सेंटर्स के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो किस किस टाइम आएगा, क्या उनकी शिफ्ट्स होंगी, कैसे वो कॉल्स लेंगे, कैसे वो कॉल्स आगे फॉरवर्ड करेंगे, फला अगर किसी एक एरिया के अंदर अगर कुछ नागहानी आफत आ गई है तो उस एरिया के अंदर जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ईदी का जो कोई इदारा है, ईदी का कोई ब्रांच है, तो उस तक वो कॉल कैसे पहुंचाएंगे, और कैसे आपके जो वहां पे उस ब्रांच के अंदर मौजूद जो ड्राइवर्स हैं या जो स्टाफ है वो कैसे जो है वो उस नागहानी आफत तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज को वहां तक पहुंचाएगी। तो दीज आर द बेसिकली थ्री मेन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। फिर ये कि आउटकम के रिजल्ट क्या होगा, प्लानिंग प्रोसेस जो है उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि आपने प्लानिंग कर ली, आपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि विच गोल्स शुड बी परसूड, how should the goals be attained and how should the resources be allocated in order to achieve your goals, आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। तो आखिर में आपकी जो प्लानिंग होगी, प्लानिंग का जो आउटकम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा है उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो एंड रिजल्ट होगा, वो एक बाय प्रोडक्ट होगा प्लानिंग प्रोसेस का। यानी कि प्लानिंग आपने जब कर ली तो प्लानिंग के बाद जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी होगी वो बनेगी और वो आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये प्लानिंग का प्रोसेस है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर फिर ये कि प्लानिंग जो है हम उसको कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द गोल्स एंड डेवलपिंग द वेज टू अचीव देम। कि प्रोसेस जो है ये आपका प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉर्मुलेट करता है, जो कि आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करता है, जो कि आपके गोल्स को आप कह सकते हैं कि आपके गोल्स को सेट करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करने का नाम प्रोसेस जो है ये प्लानिंग है। और दूसरा ये कि प्लानिंग जो है वो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द वेज टेक्निक्स टू अचीव देम। और ये भी कि ना सिर्फ ये कि प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करता है, आपके गोल्स को सेट करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, बल्कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो टैक्टिक्स होंगी, जो तरीके होंगे, जो टेक्निक्स होंगी, जो जो आप कह सकते हैं कि जो मैकेनिज्म होगा उस गोल को अचीव करने के लिए, उस मैकेनिज्म को भी ये डेवलप करेगा। मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि प्लानिंग के बारे में बात हो रही है कि प्लानिंग इज बेसिकली अ मैनेजमेंट फंक्शन which focuses on सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि मैनेजमेंट का ये ऐसा फंक्शन है जो फोकस करता है किस चीज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेट करने पे इसका फोकस होता है। ओके जी, नेक्स्ट जो आपका मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट जो प्रोसेस कह ले या नेक्स्ट इसका जो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है जी, क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयज दैट बेस्ट अलाउज देम टू वर्क टुगेदर एंड अचीविंग गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। अब बहुत दफा आप लोगों ने ये शायद
नाम अगर नहीं सुना तो आप देख लेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये वेल डिफाइंड होता है कि कौन सा बंदा टॉप लेवल के ऊपर होगा, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे वो कितने लोग होंगे, वो कौन कौन से बंदे होंगे, और फिर उसके बाद जो है थर्ड लेवल के ऊपर जो है वो कौन सी जो है वो वर्क फोर्स जो है वो काम कर रही होगी, उनकी क्या डेजिग्नेशन होगी, उनका क्या टास्क होगा, वो क्या क्या काम परफॉर्म करेंगे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लें तो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की हम लोग ले सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो सॉरी ओके, सबसे पहले चांसलर है जी, यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो हेड है, यानी कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उसका जो हेड होगा वो चांसलर होगा। ये बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। फिर इस चांसलर के नीचे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा। इस वाइस चांसलर के नीचे एक प्रो वाइस चांसलर होगा, एक रजिस्ट्रार होगा, और इस प्रो वीसी के नीचे जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के डीन्स होंगे। और डीन्स के अंडर जो है, यानी कि प्रो वीसी के अंडर बहुत सारे डीन्स काम कर रहे होंगे, और डीन्स के अंडर जो है वो डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या डिपार्टमेंट के सॉरी डिपार्टमेंट के हेड्स काम कर रहे होंगे, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। और हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे बहुत सारा जो है वो डिपार्टमेंट का स्टाफ काम कर रहा होगा, जो कि टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है। तो ये जो पिक्चर आपके सामने एक बनी है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी वर्क फोर्स है ना, उसको आपने एक तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, कि यार सबसे पहले जो है ना वो चांसलर है, चांसलर के अंडर जो है वो वीसी जो है वो डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वीसी के नीचे जो है वो प्रो वाइस चांसलर इसके साथ वीसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकता है। रजिस्ट्रार इसके अंडर काम कर रहा है। चांसलर को उसके उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है पहले से, वाइस चांसलर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है कि उसने क्या काम करना है और कैसे काम लेना है। उसके अंडर जो काम करने वाले बंदे हैं, फॉर एग्जांपल प्रो वीसी है या रजिस्ट्रार है, प्रो वीसी नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके अंडर जो काम करने वाले जो डीन्स हैं, इसको पता है मेरे नीचे कौन से डीन्स काम कर रहे हैं और उनसे मैंने कैसे काम लेना है। डीन्स के अंडर जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि इसके अंडर एक डीन के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, और हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो इसका डायरेक्ट इसका डीन का सब ऑर्डिनेट होगा। डीन नोज व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने क्या काम करना है, और इसको ये भी पता होगा कि मेरे नीचे सब ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं और मैंने उनसे कैसे काम लेना है। सिमिलरली हेड ऑफ डिपार्टमेंट नोज कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, और उनके अंडर काम करने वाले जो डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सो ही नोज के हाउ टू make things work, how to achieve the organizational goals, how to achieve the departmental goals in order to achieve the organizational goals. तो ये जो आपका organizational structure आप कह लें, ये basically जो है it is related to the organizing of या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से ये बेसिकली रिलेटेड है, और यही आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही है एक्चुअली। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज योर human resource, to organize your other resources in order to achieve your organizational goals. ओके जनाब, तो वापस चलते हैं इसकी तरफ, अपनी स्लाइड की तरफ। इसमें वही वाली बातें जो अभी हमने डिस्कस कर ली थी कि आप डिपार्टमेंट्स बना लें मुख्तलिफ किस्म के अकॉर्डिंग टू द टास्क परफॉर्म्ड, यानी कि आपका कोई फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, उस फैक्ट्री के अंदर एक आपने आईटी डिपार्टमेंट बना लिया, एक आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना लिया, एक आपने सेल्स डिपार्टमेंट बना लिया, एक आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना लिया, एक आपने जो है वो
مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ڈپارٹمنٹس بنانا کریٹ کرنا بھی بیسیکلی آرگنائزنگ یور ریسورسز ہی ہے ایکچولی, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے بہت سارے جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے, ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹاسک پرفارم. پھر لائنز آف اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی, یار بتا دو کہ کون سا بندہ کیا کیا کام کرے گا, یعنی کہ کون سا جو آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے اس میں فلاں بندہ اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, فلاں بندہ جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹیز ہیں, وہ یہ کام کر سکتا ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی کر دو اگر آپ, تو یہ بھی بیسیکلی کہلاتا ہے آرگنائزنگ کا فنکشن. اور آؤٹ کم کیا ہوتا ہے جی, آؤٹ کم آف دی آرگنائزنگ از این آرگنائزیشنل اسٹرکچر. جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا تھوڑی دیر پہلے, وہ جو آرگنائزیشن چارٹ جس کو کہتے ہیں, ایک یونیورسٹی کا آپ کو بنا کے دیا ہے, تو اسی طریقے سے آپ کا جو آرگنائزنگ کا جو فنکشن ہے جب وہ آپ اچیو کر لو گے تو آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کا آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے وہ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کی سمپل سی ایگزامپل لے لیتے ہیں. یار دیکھیں, آپ کا کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ کچھ پروڈکشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہیڈ یا اس کا جو مالک ہوگا وہ کہلایا جائے گا, لیٹ سپوز وہ کہلایا جائے گا سی ای او آف دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اب سی ای او کے انڈر جو ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے. فار ایگزامپل اس کے انڈر جو ہے وہ آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, آپ نے کہا جی ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ایک جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ایک جو ہے آپ کہتے ہیں جی کہ سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ایک آپ کہتے ہیں جی کہ اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ایک آپ کہتے ہیں جی کہ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک آپ کہتے ہیں جی کہ ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ہیومن ریسورس کو مینج کرنے والا. پھر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا وہ اس کا مینیجر ہوگا آبویسلی. ٹھیک ہے, پروڈکشن مینیجر. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا وہ آبویسلی ایک مارکیٹنگ مینیجر ہوگا. سیلز ڈپارٹمنٹ کا جو مینیجر ہوگا, جو ہیڈ ہوگا, وہ ایک سیلز مینیجر ہوگا. اکاؤنٹس کے اندر اکاؤنٹس مینیجر, آئی ٹی کے اندر آئی ٹی مینیجر. ٹھیک ہے, ایچ آر کے اندر آبویسلی ایچ آر مینیجر. پھر یہ جو مینیجرز ہیں, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا جو مینیجر ہے اس کے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان تمام لوگوں کو ہیڈ کر رہا ہوگا, ان تمام لوگوں کو اس نے رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہوں گی کہ یار آپ کا یہ کام ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فلاں کام کرنا ہے, آپ نے فلاں کام کرنا ہے, آپ نے فلاں مشین کے اوپر کام کرنا ہے, آپ نے فلاں مشین کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں پروڈکشن مینیجر نے بتائی ہوں گی. مارکیٹنگ مینیجر, اس کے اندر جو سٹاف ہوگا اس کو بھی اس نے مختلف قسم کی رسپانسبلٹیز دی ہوں گی, مختلف قسم کے اس نے ٹاسک اسائن کیے ہوں گے. ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایک ٹاسک میں مصروف ہوگا, دوسرا بندہ کسی دوسری ٹاسک کے اندر, تیسرا بندہ کسی تیسری ٹاسک کے اندر. سیلز مینیجر, اس کے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کو بھی مختلف قسم کے ٹاسک اسائن کیے ہوئے ہوں گے. اکاؤنٹس مینیجر, اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ لیٹ سپوز سیلری بنانے کے لیے سیلری جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے, یا سیلری سلپس کریٹ کرنے کے لیے, یا سیلریز کو مینج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپینسز, ٹھیک ہے, ان کو مینج کرنے کے لیے رکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ. آئی ٹی مینیجر کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ آئی ٹی کی جو اکوپمنٹ ہے اس کی مال فنکشننگ کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ اس آرگنائزیشن جس کا سی ای او ہے, ٹھیک ہے, جو بھی یہ آرگنائزیشن ہے, اور سی ای او آف اے بی سی آرگنائزیشن, تو اس اے بی سی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی کے اکوپمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کے اندر جو نیٹ ورکنگ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو مینج کرنے کے لیے, اس کو مینج کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, کچھ ہائر یہاں پہ کیا ہوگا اسٹاف کو. پھر ایچ آر مینیجر ہے, ایچ آر مینیجر کے انڈر جو ہے نا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے جن کا کام جو ہے وہ ہیومن ریسورس کو مینج کرنا, یعنی کہ نیو ہیومن ریسورس کو ہائر کرنا, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی ریٹینشن, ان کی کمپنسیشن پیکیجز, ان کی ہالیڈیز, ان کی جو چھٹیاں ہیں, ان کی جو باقی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کا خیال کرنا, وہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگی. تو ہر ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سٹاف ہے ان کا اپنا کام ہے. جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. جو سیلز کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. سملرلی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, سملرلی آپ کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر بن گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بیسکلی آپ کی جو
ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है, ये उसका एक आउटकम है, ठीक है, कि आपके आखिर में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाए। तो आई बिलीव कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में ये लिखा हुआ है कि इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट डील्स विद व्हाट जॉब्स आर टू बी डन, ठीक है, कि क्या क्या जॉब्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए, बाय होम, कि ठीक है वो जॉब्स जो हैं आपने आइडेंटिफाई कर ली कि यार फला 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 टास्क है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग की कैंपेन्स को मैनेज करना है, अकाउंट्स को मैनेज करना है, आईटी की इक्विपमेंट्स को मैनेज करना है, इसी तरीके से सेल्स को मैनेज करना है, अकाउंट्स को मैनेज करना है, वगैरह वगैरह। जॉब्स आइडेंटिफाई हो गई। फिर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये जॉब्स कौन परफॉर्म करेगा, वेयर द डिसीजंस आर टू बी मेड, और डिसीजंस कहां पे लिए जाएंगे, ठीक है, इन जॉब से रिलेटेड। एंड द ग्रुपिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज को आप कैसे ग्रुप करोगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की शक्ल में, ठीक है। आपके तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज हैं वो एक ग्रुप में नहीं होते, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। कुछ जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, कुछ जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, कुछ जो है वो आपकी सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, कुछ जो है मार्केटिंग में, कुछ जो है वो आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो इनको ग्रुप करना बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेस्ड ऑन देयर टास्क, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, उनको ग्रुप करना एम्प्लॉयज को डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की शक्ल में, ये भी आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है जी लीडिंग। लीडिंग क्या है? डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन, यानी कि रास्ता दिखाना, अपने एम्प्लॉयज को रास्ता दिखाना। स्टेटिंग अ क्लियर विजन फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो, अपने एम्प्लॉयज को क्लियर विजन दिखाना एम्प्लॉयज को, ताकि वो आपकी इस विजन को फॉलो कर सकें। एंड हेल्पिंग द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द रोल दे प्ले इन अटेनिंग गोल्स, और फिर ये कि उनको मोटिवेट करना, उन एम्प्लॉयज को बताना कि यार आप कितने इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, आपके बगैर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनको यानी कि मोटिवेट करना। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये लीडिंग का प्रोसेस कहलाता है। पावर देना, इन्फ्लुएंस करना, विजन देना, परसुएट करना उनको, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये आपकी लीडिंग का एक पार्ट है। और द आउटकम ऑफ लीडिंग इज अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, कि आप जब लीड करोगे, आप जब एज अ लीडर जब अपने स्टाफ को लीड करोगे, उनको रास्ता दिखाओगे, उनको वक्तन फवक्तन जो है आप उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताओगे, उनको टास्क के बारे में बताओगे, और तो उसका जो आउटकम कह लें या उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो मोटिवेशन होगी। आपके आपके स्टाफ के अंदर जो है वो मोटिवेशन पैदा होगी, और आपके स्टाफ के अंदर कमिटमेंट पैदा होगी, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। फिर लीडिंग में ये आगे है कि लीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपना यानी कि इन्फ्लुएंस, अपनी ताकत, अपना अपना आप कह सकते हैं कि अपना जो कैलिबर है, आपका 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 जो कैरेक्टर है, उसको यूज करना टू मोटिवेट अदर्स टू वर्क टूवर्ड्स अकॉम्प्लिशिंग द गोल्स, के अपना इन्फ्लुएंस, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनको बरूकार लाना, और उनको बरूकार लाते हुए आप अपने जो वर्क फोर्स है उनको आप क्या कर रहे होते हो, मोटिवेट कर रहे होते हो, ताकि वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स है उनको अचीव कर सके। फिर लीडिंग जो है, इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन, इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इज कंसर्न विद डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स। डायरेक्टिंग मीन्स कि उनको रास्ता दिखाना, उनको बताना कि यार आपको ये टास्क मिला हुआ है, आपने इस टास्क को इस तरीके से अचीव करना है, ठीक है, आपको एक काम मिला हुआ है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आप अपने टास्क को अचीव कर सकोगे। तो ये बेसिकली है आपका डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स का बेसिकली ये मतलब है, यानी कि उसको डायरेक्शन देना, उनको स्टेप्स बताना, उनको 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 ये बताना कि आपका जो टास्क, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अचीव की गई, जो दी गई है, उसको अचीव करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। फिर आके 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 आ जाता है आपका जी लास्ट फंक्शन है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है विच इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, इट इज इवेलुएटिंग, इवेलुएट करना,
چیک کرنا, مانیٹر کرنا کہ ہاؤ ویل دی آرگنائزیشن از اچیونگ اٹس گولز, کہ مانیٹر کرنا, چیک کرنا, دیکھنا, بار بار کمپیئر کرنا کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے اپنے گولز کو اچیو کر پا رہی ہے, اینڈ ٹیکنگ کریکٹو ایکشن ٹو امپروو دا پرفارمنس. اور اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے مینیجر, اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ایک امپلائی ہے وہ اس کو جو رسپانسبلٹیز ملی ہیں, اس کو جو ٹاسک ملا ہوا ہے, اس ٹاسک کو وہ اچیو کرنے کے لیے آپ نے اس کو سٹیپس آلریڈی بتا دیے ہیں, اس کو آپ نے آلریڈی جو ہے بتا دیے کہ یار یہ کام آپ کرو گے تو آپ کی جو رسپانسبلٹی آپ کو جو دی ہے, جو آپ کو ٹاسک اسائن ہوا ہے وہ ٹاسک اچیو ہو پائے گا. لیکن آپ یہ فیل کر رہے ہو, آپ نے چیک کیا, آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کو جو ٹاسک دیا تھا اور اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جو سٹیپس آپ نے اس کو بتائے تھے وہ ان سٹیپس کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ انٹروین کرو گے, آپ بیچ میں کود جاؤ گے اور اپنے اسٹاف کو کہو گے کہ یار یہ سٹیپس آپ کو بتائے گئے تھے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ٹاسک کو اچیو کر پائیں, لیکن آپ اپنے سٹیپ سے ڈیویٹ ہو گئے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی کہلاتا ہے ٹیکنگ دا کریکٹو ایکشن ٹو امپروو دا پرفارمنس, کہ آپ نے جمپ ان کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کہیں پہ کوئی گڑبڑ اگر ہو رہی ہے تو اس گڑبڑ کو ایٹ دی اسٹافس اینڈ, آپ کا جو سب آرڈینیٹ ہے اس کے اینڈ پہ اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ جمپ ان کرو گے, اور آپ نے جو ہے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا اسٹاف جو ہے ان سٹیپس کو ہی فالو کرے جو سٹیپس آپ نے اس کو بتائے ہوئے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو دا ٹاسک, ان آرڈر ٹو اچیو دوز ٹاسکس جو کہ آپ نے اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ٹاسک اس کو اچیو کرنا ہے. اچھا, اس میں کیا کیا ہے جی؟ دیکھیں, کنٹرولنگ کے اندر مانیٹر دا انڈیویجولز کو پرکھنا, دیکھنا, مانیٹر کرنا, ایویلویٹ کرنا بار بار وقتاً فوقتاً کہ کیا وہ اپنا جو ان کو جو ٹاسک ملا ہوا ہے کیا اس ٹاسک کو وہ صحیح طریقے سے اس ٹاسک کو وہ پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹو مانیٹر دا ڈپارٹمنٹس, پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کو مانیٹر کرنا, اس کے اندر جتنا بھی اسٹاف ہے اس کو مانیٹر کرنا, اینڈ دی آرگنائزیشن اور انڈیویجول جو آپ کی جو کمپلیٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کو بھی مانیٹر کرنا ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن کہ اف ڈیزائرڈ پرفارمنس ہیز بین ریچڈ, کہ کیا آپ کا جو ڈیزائرڈ, آپ جو گولز ڈیزائرڈ چاہتے تھے, آپ کے دل کے اندر جو خواہش تھی کہ یار میری آرگنائزیشن جو ہے وہ اس لیول کے اوپر پہنچ جائے, کیا آپ کی آرگنائزیشن اس لیول پر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ یہ بھی آپ کا کنٹرولنگ کا بیسیکلی فنکشن ہے. دی آؤٹ کم آف کنٹرولنگ از این ایکوریٹ میئرمنٹ آف پرفارمنس. کنٹرولنگ جب آپ کر لیتے ہو تو کنٹرولنگ کا جو آؤٹ کم کہہ لیں, کنٹرولنگ کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکوریٹ میئرمنٹ آف پرفارمنس, کہ آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے اس کا ایک میئرمنٹ نکل آتی ہے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے آرگنائزیشن کی وہ 1 to 10 اسکیل کے اوپر آپ اس کو کتنے پوائنٹس دو گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے جس طریقے سے آپ چاہ رہے تھے تو آپ اس کو 10 پوائنٹس دو گے, مطلب کہ آپ کے پاس ایک طرح سے ایک میئرمنٹ آ جائے گی, آپ کے پاس ایک پکچر آ جائے گی آپ کی آرگنائزیشن کی. ٹھیک ہے نا؟ کنٹرولنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کی ایک پکچر آ جائے گی کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ کنٹرولنگ از این ایکوریٹ میئرمنٹ آف پرفارمنس اینڈ ریگولیشن آف ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. اور پھر یہ بھی کہ آپ اس کے بعد یہ دیکھ پاؤ گے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنے ایفیشینٹلی اور کتنے افیکٹولی آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کر رہی ہے. ایفیشنسی کا بیسیکلی مطلب ہے کہ کم سے کم ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا. ٹھیک ہے؟ ایفیشینٹ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ بہت ایفیشینٹ ہے, فلاں بندہ اس لیے ایفیشینٹ ہے کیونکہ وہ کم سے کم ٹائم یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کو لگاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور افیکٹونیس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں جو دوائی ہے وہ افیکٹو ہے. فلاں دوائی کیوں افیکٹو ہے؟ فلاں دوائی اس لیے افیکٹو ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دوائی کیوں افیکٹو ہے, ہم اس لیے کہتے ہیں بیکاز فلاں دوائی اس لیے افیکٹو ہے کیونکہ وہ جس مرض کے لیے لی جا رہی ہے اس مرض کو وہ ٹھیک کر رہی ہے, یعنی کہ جس مقصد کے لیے ہم وہ دوائی لے رہے ہیں وہ مقصد اچیو ہو رہا ہے. تو آپ کی آرگنائزیشن کا اگر مقصد اچیو ہو رہا ہے, اس کے گولز اگر اچیو ہو رہے ہیں, اف یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز ان یور آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بیسیکلی افیکٹونیس کہلائے گی. پھر کنٹرولنگ کے بارے میں یہ کہ اٹ از اے مینجمنٹ فنکشن وچ از کنسرنڈ ود مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز, کہ اگر بالکل ایک سادہ زبان میں اگر ہم دیکھیں تو کنٹرولنگ جو ہے وہ مینیجیریل فنکشن ہے. مینجمنٹ کا ایک ایسا فنکشن ہے
جو کہ ریلیٹڈ ہے کس چیز کے ساتھ؟ ود مانیٹرنگ دی ایکٹیویٹیز آف یور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا، اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کو مانیٹر کرنا، ان کو پرکھنا، ان کو میئر کرنا، ان کو دیکھنا کہ کیا ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. تو یہ آپ کی کنٹرولنگ کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا آ گیا ہے سلائڈ ہے جس کے اندر پکچوریل فارم کے اندر بتایا گیا کہ یار آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بہت ساری فزیکل ریسورسز ہوں گی، لائک مشینز، لینڈ، بلڈنگز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہوں گی، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر انفارمیشن سے ریلیٹڈ ریسورسز ہوں گی، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر obviously ہیومن ریسورسز ہوں گی. یہ آپ کی آرگنائزیشنل گولز ہیں، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کا پروسیس، پھر اس کے بعد آرگنائزنگ کا پروسیس، اس کے بعد لیڈنگ کا پروسیس، اور اس کے بعد کنٹرولنگ کا پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ ایک پرو ورب کہہ لیں کہ مینیجنگ، یعنی کہ دا پروسیس آف مینجمنٹ از لائک ہولڈنگ اے ڈو ان یور ہینڈ. یہ مینیجنگ کا جو پروسیس ہے یہ اسی طریقے سے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کبوتر کو پکڑا ہوا ہے. اف یو اسکویز ٹو ٹائٹ، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے کبوتر کو بہت زیادہ ٹائٹلی اگر آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو یو ول کل اٹ، تو آپ اس کو مار دو گے. اوپن یور ہینڈ ٹو مچ، اور اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ ڈھیلا کر دیا تو یو لیٹ اٹ گو، تو آپ اپنے اس کبوتر کو چھوڑ دو گے، یعنی کہ وہ چلا جائے گا، اڑ جائے گا. تو مینجمنٹ بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہے کہ آپ نے اپنے انڈر کام کرنے والے جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان سب آرڈینیٹس کو آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی. اگر آپ بہت زیادہ سختی کرو گے، اگر آپ اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ ٹائٹ کر لو گے تو یو ول کل اٹ. ٹھیک ہے نا، آپ ان کی موٹیویشن کو مار دو گے، وہ تنگ آ جائیں گے آپ کی آرگنائزیشن سے، وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلے جائیں. اور نہ ہی آپ نے اتنی زیادہ یعنی کہ کھلی چھٹی دے دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو انڈر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کرنے لگ جائیں. نہیں، ان کو اپنی مرضی بھی نہیں کرنے دینی، اور دوسرا یہ کہ ان کو آپ نے بہت زیادہ ان کے ساتھ سختی بھی نہیں کرنی. تو دس از بیسیکلی این آرٹ کہ نہ تو آپ نے بہت زیادہ سختی کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دینی ہے. پھر مینیجر، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہ کون پرفارم کرتا ہے، یعنی کہ مینیجر بیسیکلی وہ بندہ ہے جو کہ مینجمنٹ کے جتنے بھی ابھی فنکشنز ہم نے پڑھے ہیں ان فنکشنز کو پرفارم کرنے والا بندہ جو ہے وہ مینیجر کہلاتا ہے. مینیجر جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ اٹ از این انڈیویجول، یا ایک سے زیادہ انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں obviously. اگر آپ کی آرگنائزیشن بہت بڑی ہے اور آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک مینیجر ضرور ہوگا. دیز آر دا انڈیویجولز ان این آرگنائزیشن ہو ڈائریکٹ دی ایکٹیویٹیز آف ادرس، جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے جو ان کے انڈر جو لوگ ہوں گے ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کریں گے، ان کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے کام کرنے والے جو نیچے جو لوگ ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا مینیجر کے بارے میں. یہ مینیجر کی بیسیکلی ڈیفینیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر یہ کہ manager is a person is someone who participates in the management process by planning, organizing, leading اور کنٹرولنگ دی آرگنائزیشنز ریسورسز. کہ مینیجر ایک ایسا بندہ ہے جو کہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے مینجمنٹ کے پروسیس کے اندر، یعنی کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ پلاننگ کرے گا، آرگنائزنگ کا جو فنکشن ہے، جو پروسیس ہے اس کو اچیو کرے گا، لیڈنگ کا جو فنکشن ہے اس کو اچیو کرے گا، اور جو کنٹرولنگ کا جو پروسیس ہے اس کو اچیو کرے گا، تاکہ اس کی آرگنائزیشن کی جو ریسورسز ہیں ان کی پلاننگ ہو سکے، ان کی آرگنائزنگ ہو سکے، ان کو آپ ان کی ریسورسز کو آپ لیڈ کر سکو، ہیومن ریسورس obviously، اور کنٹرولنگ دی آرگنائزیشنز ریسورسز. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مینیجر ہے. پھر یہ کہ مینیجر آر بیسکلی the people responsible for supervising the use of an organization's resources to meet its goals. کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ سپروائز کرے، یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے آپ کی آپ کی جو آرگنائزیشن کے اندر ڈفرنٹ قسم کی جو ریسورسز ہیں ان کی یوزیج کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بہت ساری ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، مختلف قسم کے ایسٹس ہوتے ہیں، مشینز ہوتی ہیں، اکوپمنٹس ہوتی ہیں. تو ان مشینز، اکوپمنٹس، لینڈ، بلڈنگ، فیکٹری، ٹھیک ہے، اکوپمنٹس، مشینری، ہیومن ریسورسز، ان کی جو یوزیج ہے
اس کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا تاکہ آپ کی آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں نا وہ اچیو ہو سکے. سم ون ہو پارٹیسپیٹس ان دا مینجمنٹ پروسیس, یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پچھلی سلائیڈ کے اندر بھی ڈسکشن ہوگی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ پارٹیسپیٹ کرے گا ان دا مینجمنٹ پروسیس, اور یہ وہ بندہ ہے جو کہ پلاننگ کرے گا, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرول کرے گا آپ کی آرگنائزیشن کے ریسورسز کو. تو ایسے بندے کو ہم لوگ مینیجر کہیں گے. مینیجر کے 3 کام ہیں. یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگلر جو ہے اس کے پاس 3 بالز ہوتے ہیں, وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 3 بالز کو اچھال رہا ہوتا ہے, ایک کو کیچ کرے گا, پھر دوسرے کو اچھالے گا, پھر تیسرے کو, اور کوشش کرے گا کہ تینوں بالز جو ہیں وہ مجھ سے زمین پہ نہ گریں. ایسے آپ نے مداریوں کو دیکھا ہوگا, کرتب دکھانے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا. تو بیسیکلی مینیجر جو ہے اس کے پاس 3, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے کوالٹی, کاسٹ اور کسٹمر سیٹسفیکشن, یہ 3 اس کے پاس جو ہے وہ گیندے ہیں. ایک کا نام کوالٹی ہے, ایک کا نام کاسٹ ہے, ایک کا نام کسٹمر سیٹسفیکشن ہے, اور وہ ان 3 گیندوں کو جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ ان 3 گیندوں کو نیچے نہ گرنے دے. کوالٹی آف دا پروڈکٹ, وہ کوشش کرے گا کہ جس آرگنائزیشن کے اندر بھی وہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی ایک ٹینجیبل یعنی کہ فزیکل پروڈکٹ اپنے کسٹمرز کو دے رہی ہے, یا چاہے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کچھ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اپنی کسٹمرز کو, تو ان ٹینجیبل پروڈکٹس یا ان انٹینجیبل پروڈکٹس جو کہ سروسز کی شکل میں, ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ برقرار رہے. اور پھر سیکنڈلی یہ کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ ان آئٹمز, ان پروڈکٹس, ان سروسز کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم سے کم ہو. اور پھر تیسرا یہ تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. آپ کی کوالٹی اعلیٰ قسم کی کوالٹی ہو پروڈکٹ کی, اس کی کاسٹ اگر کم ہوگی تو obviously آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹ سے, آپ کی سروسز سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. اور یہی 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کے مینیجر نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھنی ہوں گی. اوکے جی, اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک, اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کو, یا جو آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کے اندر, آپ کے آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی مینیجرز ہیں ان کے پاس نا کون کون سی سکلز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بیسکلی اگر ہم مینیجیریل سکلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دا مینیجیریل سکلز کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 ڈفرنٹ سکلز, جس میں پہلا سکل ہے جی کانسیپچول سکلز. اب کانسیپچول سکلز کیا ہیں؟ کانسیپچول سکلز کی اگر ہم بات کریں تو اٹ از دی ایبلٹی ٹو اینالائز اینڈ ڈائگنوز اے سچویشن اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین دا کاز اینڈ افیکٹ. کانسیپچول اسکل جو ہے وہ سادہ زبان میں اگر ہم بات کریں تو کانسیپچول اسکلز وہ اسکلز ہوتی ہیں مینیجرز کے پاس جس میں سوچنے کا کام زیادہ ہے, جس میں چیزوں کو اینالائز کرنا پڑتا ہے, پرکھنا پڑتا ہے, جس میں ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے, جس میں اگر کوئی پرابلم ارائز ہو رہی ہے تو اس پرابلم کو ڈائگنوز کرنا پڑے گا, اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین دا کاز اینڈ افیکٹ. ٹھیک ہے, اس کے اندر زیادہ تر جو ہے کانسیپچول سکلز کا زیادہ تر کام جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ہے. زیادہ تر جو ہے وہ اس میں ہم تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے اگلی سلائیڈز پہ چل کے کہ آپ کی جو مینیجرز ہیں ان کے بھی ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں. تو کون سے لیول کا جو مینیجر ہے اس میں کنسپچول سکلز کا ہونا لازمی ہے, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور یہ جو مینیجریل سکلز ہیں یہ 3 سکلز ہیں. ان سکلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے فلاں لیول آف مینیجر کے پاس جو ہے کنسپچول سکلز ہونے چاہیے اور فلاں لیول آف مینیجر کے پاس ہیومن سکلز ہونے چاہیے اور فلاں لیول آف مینیجر کے پاس صرف اور صرف ٹیکنیکل سکلز ہونے چاہیے. ایسا بھی بالکل نہیں ہے, اس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر دوسرا ہیومن سکلز ہے, دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, آلٹر, لیڈ and control the behavior of other individuals and groups. Human skills, humans کو جو آپ کی ورک فورس ہے, آپ کے نیچے جو مینیجرز کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو ان کی بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے, ان کو آلٹر کرنے کے لیے, یعنی کہ اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کا جو کورس آف ایکشن ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کو لیڈ کرنے کے لیے, ان کو یعنی کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, مینس کہ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہے جو سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ہیومن سکلز. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے آپ کا ٹیکنیکل سکلز, the specific knowledge and techniques required to perform an organizational role. آپ کی آرگنائزیشن کے کسی گولز کو اچیو کرنے کے لیے کچھ آپ کی ایسے مینیجرز ہوں گے جن کے پاس ٹیکنیکل سکلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ سکلز ہوں گی, یعنی کہ کچھ ٹیکنیکل سکلز ہوں گی, جن کے پاس کسی مشین پہ کام کرنے کی سکلز ہوں گی, کسی جو لیٹ سپوز اگر ہم
ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا ایکچوئل جو سافٹ ویئر پروگرامر ہوگا اس کے پاس پروگرامنگ کی سکلز جو ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کا جو ہے وہ کہلائے گا، کون سی سکلز کہلائیں گی؟ ٹیکنیکل سکلز، یعنی کہ یہ وہ سکلز ہوتی ہیں ان لوگوں کے پاس، ان مینیجرز کے پاس جو کہ ایکچولی ڈیپ ڈاؤن کسی مشینری پہ کام کر رہے ہوں گے، کسی اکوپمنٹ پہ کام کر رہے ہوں گے، کہیں پہ جو ہے نا فزیکلی جو ہے وہ کوڈنگ، جو آپ کا کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر ہے وہ کوئی کوڈنگ وغیرہ کر رہا ہوگا، تو بیسیکلی وہ سکلز جو ہیں وہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں؟ وہ آپ کی کہلاتی ہیں ٹیکنیکل سکلز، ٹھیک ہے؟ دا اسپیسیفک نالج اینڈ the specific technique which is required to perform an organizational role، کسی آرگنائزیشن کے رول کو جو ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے یا کسی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کے پاس جو اسپیسیفک نالج ریکوائرڈ ہے، جو اسپیسیفک جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں، اسپیسیفک جو ٹیکنیکس ریکوائرڈ ہیں، ان کو ہم لوگ ٹیکنیکل اسکلز کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what are the different levels of management، ٹھیک ہے، کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ڈفرنٹ قسم کے مینیجرز ہیں، تو ان کو ہم ڈفرنٹ قسم کے لیولز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو آپ کا آ جاتا ہے جی ٹاپ مینیجرز آ جاتے ہیں، پھر ٹاپ مینیجرز کے نیچے جو ہے وہ مڈل مینیجرز ہیں، اور مڈل مینیجرز کے نیچے جو ہے وہ فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں۔ ٹاپ مینجمنٹ، مثال کے طور پہ کوئی بینک ہے، بینک کی اگر ہم اگزامپل لے لیں تو بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے، بینک کا جو سی ای او ہے، بینک کا جو سی او او ہے، وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے بینک کے کسی اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے ٹاپ مینیجرز کہلائے جائیں گے۔ پھر ان کے انڈر جو ہے بینکس کے اندر جو ہے آپ کے ریجنل مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف ریجنز کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ پروونشل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بینکس کے پروونشل لیول کے اوپر جو کو وہ بیسیکلی ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زونل مینیجرز، ریجنل مینیجرز، یہ وہ ڈیزگنیشنز ہیں مختلف قسم کے بینکس کے اندر جو کہ آپ کے مڈل مینیجرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مڈل مینیجرز کے انڈر جو ہے آپ کے فرسٹ لائن مینیجرز ہیں۔ یہ فرسٹ لائن مینیجرز بیسیکلی وہ مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کا جو ورک فورس ہے، جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ انٹریکشن ان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کسی بینک کی بات کریں تو جو آپ کی جو بینک کے اندر جو برانچ مینیجرز ہیں، آپ کی برانچ کے اندر جو برانچ مینیجرز ہیں، آپ کے برانچ کے اندر جو آپریشنل مینیجرز ہیں، وہ ڈائریکٹلی اپنے بینک کے اندر جو کیشیئرز ہیں، جو کہ آپ کے جو ریسپشنسٹ ہے، جو کہ آپ کے بینک کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے کسٹمر کی انٹریکشن ہوتی ہے، ان لوگوں کو مینج کرنے کے لیے، ان لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے، ڈائریکٹ کرنے کے لیے، ان کو مینج کرنے کے لیے آپ کے فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں۔ اور یہ فرسٹ لائن مینیجرز آپ کے بینک کے بیسیکلی برانچ مینیجرز ہوں گے یا آپریشنل مینیجرز ہوں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مینیجیریل سکلز ہیں، جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی کہ آپ کی جو ہے مینیجرز کے اندر کانسیپچول سکلز ہوتے ہیں، کچھ لیول آف مینیجرز کے پاس زیادہ ہونے چاہیے، کچھ کے پاس کم ہونے چاہیے۔ آپ کے مینیجرز کے پاس ہیومن سکلز ہونی چاہیے، آپ کے مینیجرز کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے وہ لیولز آف مینیجرز کو بھی ڈسکس کر لیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یار ٹاپ مینیجرز کے پاس کتنے کنسپچول سکلز، کتنے ہیومن سکلز اور کتنے ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے۔ مڈل مینیجرز کے پاس کتنے ہیومن سکلز، کتنے کنسپچول سکلز اور کتنے ٹیکنیکل سکلز ہونے چاہیے۔ آپ کے فرسٹ لائن مینیجرز کے پاس کتنے کنسپچول سکلز، کتنے ہیومن سکلز اور کتنے ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ڈائیگرام ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یہ جو ٹاپ مینیجر ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹاپ مینیجر، یہ آپ کا ٹاپ مینیجر ہے، پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے مڈل مینیجر، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے فرسٹ لائن مینیجر۔ ٹاپ مینیجر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں کنسپچول سکلز کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں ایک میجر چنک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کے ٹاپ مینیجر کے پاس کنسپچول سکلز سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ پھر آ جاتی ہے باری ہیومن سکلز کی، ٹھیک ہے، ٹاپ مینیجر سوری یہاں پہ انٹرپرسنل سکلز کی، تو ٹاپ مینیجر جو ہے اس کے پاس انٹرپرسنل سکلز یا جس کو ہیومن سکلز بھی کہتے ہیں، وہ کنسپچول سکلز سے ٹاپ مینیجر کے پاس انٹرپرسنل سکلز جو ہیں وہ تھوڑی کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ٹاپ مینیجر ہے اس کے پاس جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، ٹیکنیکل جو نو ہاؤ ہے، وہ سب سے کم ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ٹاپ مینیجر ہے اس کے پاس کنسپچول سکلز سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اینالائز کرنا ہے، اس نے
سوچنا ہے، اس نے اسٹریٹجیز بنانی ہے، اس نے پلاننگ کرنی ہے، اس نے جو ہے نا بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کا کام جو ہے وہ اس نے کرنا ہے. تو اس لیے اس کے پاس کانسیپچل سکلز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. ٹاپ مینیجر کے پاس ہیومن سکلز، جس کو انٹرپرسنل سکلز بھی کہتے ہیں، وہ اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے. اور ٹاپ مینیجر کے پاس جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ سب سے کم ہونی چاہیے، کیونکہ ٹاپ مینیجر جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کا جو ٹاپ مینیجر ہے، فار ایگزامپل آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس کا جو مالک ہے اس نے نہیں پروگرامنگ کرنی ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ کا جو فرسٹ لائن مینیجر ہے اس کے پاس جو ہے نا ٹیکنیکل سکلز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہونے چاہیے. پھر آتے ہیں جی مڈل مینیجر کے پاس. مڈل مینیجر کے پاس جو ہے وہ، اگر ہم کنسپچل سکل کی بات کریں تو وہ ٹاپ مینیجر سے تھوڑی کم ہونی چاہیے. مڈل مینیجر کے پاس جو انٹرپرسنل سکلز ہیں وہ ٹاپ مینیجر کے برابر ہونی چاہیے. اور مڈل مینیجر کے پاس جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ ٹاپ مینیجر سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. سملرلی اگر ہم فرسٹ لائن مینیجر کی بات کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مینج کر رہے ہوں گے آپ کے کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ڈائریکٹلی آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپرز کو. تو سافٹ ویئر ڈیولپرز کو مینج کرنے والے جو مینیجرز ہیں ان کے پاس کنسپچل سکلز جو ہیں وہ سب سے کم ہوں گی ایز کمپیئر ٹو مڈل مینیجرز اینڈ ایز کمپیئر ٹو ٹاپ مینیجرز. فرسٹ لائن مینیجرز کے پاس جو ہیومن سکلز ہیں وہ مڈل مینیجرز اور ٹاپ مینیجرز کے برابر ہوں گی. اور فرسٹ لائن مینیجر کے پاس جو کہ آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپرز کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کے اندر ہے، انگیج کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جو ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے وہ ان مڈل اور ٹاپ مینیجر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو بیسیکلی یہ گراف جو ہے وہ اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو یعنی کہ مینیجیریل سکلز اور مینیجیریل جو لیولز ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کر کے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ کس لیول کے مینیجر کے پاس کس لیول کی جو سکلز ہیں وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یار آپ کا جو ٹاپ مینیجر ہے اس کے پاس بھی ہیومن سکلز اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ مڈل مینیجر کو ریکوائرڈ ہے اور جتنی کہ فرسٹ لائن مینیجر کو ریکوائرڈ ہے. تو ہیومن سکلز جو ہے وہ تینوں کی تینوں مینیجرز، چاہے وہ ٹاپ مینیجر ہو، چاہے وہ مڈل مینیجر ہو، چاہے وہ فرسٹ لائن مینیجر ہو، ہیومن سکلز جو ہے وہ تینوں کو سیم اماؤنٹ میں ریکوائرڈ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہیومنز کے ساتھ ہی انٹریکٹ کرنا ہے اور ہیومنز کے ساتھ ہی انہوں نے مل کے کام کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا مینیجیریل رولز. کہ مینیجرز کے نا کچھ رولز بھی ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہے آپ کا انٹرپرسنل رولز، انفارمیشنل رولز اینڈ ڈیسیجنل رولز. تو یہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. انٹرپرسنل رولز کے اندر جو پہلا رول ہے دیٹ از فگر ہیڈ. فگر ہیڈ ہم کہتے ہیں جی آپ کی آرگنائزیشن کا جو بزرگ کہہ لیں، آپ کی آرگنائزیشن کا بڑا کہہ لیں، آپ کی آرگنائزیشن کا وہ بندہ جو کہ جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فگر ہیڈ ایز اے فگر ہیڈ مینیجرز کیا کرتے ہیں، دے اٹینڈز ایکٹیویٹیز ٹو ریپرزینٹ دی آرگنائزیشن. وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ کی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کا آ جاتا ہے ایک اور رول، انٹرپرسنل رول کے اندر ایک اور رول آ جاتا ہے لیڈر کا رول. لیڈر از اے پرسن یا ایز اے مینیجر what manager does as a leader is that a leader encourages the employees to improve the productivity and shows them how to do it. کہ نہ صرف یہ کہ انٹرپرسنل رول کے اندر جو دوسرا رول ہے ایز اے لیڈر، آپ کا جو مینیجر ہوگا وہ انکریج کرے گا، وہ موٹیویٹ کرے گا آپ کے امپلائیز کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ کس طریقے سے امپلائیز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں. پروڈکٹیوٹی کا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکیں. اور پھر ان کو یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. پھر تیسرا رول جو ہے وہ لائزن کے طور پہ، کہ آپ کا جو مینیجر ہوگا اس میں انٹرپرسنل رول کے اندر اگر وہ ایز اے لائزن اگر وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے تو وہ کیسے پلے کرے گا. اٹ ول the liaison officer یا liaison manager it will coordinate the activities of two or more people یا groups of people or organization. کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے گا آپ کی جو آرگنائزیشن کے اندر جو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں بائی ٹو اور مور پیپل یا گروپس آف پیپل ان سائڈ یور آرگنائزیشن، تو ان کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ کوآرڈینیٹ کرے گا، ان کو وہ دیکھے گا، ان کو وہ وقتاً فوقتاً بتائے گا کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو ان کو امپروو کرنے کی بھی جو ہے وہ جو اگر وہ صحیح طریقے سے کوئی ٹاسک پرفارم نہیں کر رہے لوگ یا گروپس آف پیپل، ٹھیک ہے، ود ان یور آرگنائزیشن، تو ان کو وہ کریکٹیو میئرز بھی بتائے گا.
پھر آ جاتا ہے جی آپ کا انفارمیشنل رولز. ٹھیک ہے, انفارمیشنل رولز کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے جی مانیٹر. مانیٹر, ایز اے مانیٹر مینیجر کیا کرتا ہے, اٹ ایکٹیولی سیکس انفارمیشن دیٹ مے بی آف ویلیو ٹو دی آرگنائزیشن. کہ آپ کا جو مینیجر ہے وہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن مختلف قسم کی نیوز, مختلف قسم کی انفارمیشن, ان کو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس انفارمیشن کے پیچھے وہ جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ایسی انفارمیشن جو کہ اس کی آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ہو. پھر ڈسیمینیٹر. ڈسیمینیٹر is basically a person who transmits the information to others in the organization. یہ وہ ایز اے ڈسیمینیٹر, یہ آپ کا جو مینیجر ہوگا وہ انفارمیشنل رول پلے کر رہا ہوگا. ایز اے ڈسیمینیٹر کیا رول پلے کر رہا ہوگا کہ وہ اپنے انڈر کام کرنے والے جو ورک فورس ہے, جو آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز ہے, ان کو وہ مختلف قسم کی وقتاً فوقتاً انفارمیشن ٹرانسمٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ان سائڈ یور آرگنائزیشن, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو وہ مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے نا وہ دے رہا ہوگا. اور یہ ایسی انفارمیشن ہوگی وچ از obviously فائدہ مند ہوگی فار دی in order to attain the goals of an organization, تاکہ اس پرٹیکولر انفارمیشن کی وجہ سے آپ کے آرگنائزیشن کے جو گولز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو پائیں گے. اسپوکس پرسن, یہ ایسا بندہ ہوگا which transmits information about the organization to the people outside the organization. یہ as a spokesperson, as a spokesperson آپ کا مینیجر اگر کوئی ایک بندہ آپ نے کہہ دیا کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ایک اسپوکس پرسن ہے میری آرگنائزیشن کا, تو ایز اے اسپوکس پرسن آپ کی جو آپ کی آرگنائزیشن کا جو اسپوکس پرسن ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ باہر کی آرگنائزیشن, باہر کے لوگوں کو ٹرانسمٹ کرے گا. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ کی, تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بندہ ڈیزگنیٹڈ ہے جس کو میڈیا مینیجر کہتے ہیں. وہ میڈیا مینیجر کیا کرتا ہے کہ وہ پریس کانفرنسز کرے گا, وہ میڈیا کو جو ہے, عوام کو جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے ریلیٹڈ کوئی اگر انفارمیشن ہے, کوئی نیوز ہے, کچھ اگر اس نے شیئر کرنی ہے تو وہ شیئر کرنے کا پابند ہوگا. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کے الیکٹرک ایک آرگنائزیشن ہے, کراچی الیکٹریسٹی کمپنی ہے جو کہ کراچی کو بجلی پرووائڈ کرتی ہے. تو اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کچھ ایشوز آ جاتے ہیں, تو ان کا ایک اسپوکس پرسن ہوگا جو کہ میڈیا کو آ کے جواب دہ ہوگا, اور تھرو میڈیا وہ عوام کو بتائے گا کہ یار کہاں پہ پرابلم آئی ہے, بجلی کیوں نہیں مل رہی, لوڈ شیڈنگ کیوں زیادہ ہے, پرائسز کیوں زیادہ ہے, پرائسز کیوں نہیں کم ہو رہی, وغیرہ وغیرہ. اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں وہ انفارمیشن شیئر کرے گا عوام کے ساتھ تھرو میڈیا. پھر آ جاتے ہیں جی آپ کا ڈیسیجنل رولز, کہ آپ کا آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کے جو مینیجر ہے اس مینیجر کا ایک ڈیسیجنل رول بھی ہوتا ہے. تو ایز این انٹرپرنور آپ کا آرگنائزیشن کے اندر آپ کا انٹرپرنور بیسکلی یہ بھی ایک طرح کا ایک ڈیسیجنل رول ہے. انٹرپرنور بیسکلی ایک ایسا بندہ ہے which develops new ideas and initiates the changes in the organization. یہ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے آئیڈیاز پیش کرے گا, انوویٹو آئیڈیاز پیش کرے گا تاکہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کر پائے. پھر یہ کہ ڈیسیجنل رول کے اندر پھر آ جاتا ہے آپ کا ڈسٹربنس ہینڈلر, کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایک ایسا ڈیزگنیٹڈ بندہ ہوگا جو کہ کام کر رہا ہوگا ایز اے ڈسٹربنس ہینڈلر. تو ڈسٹربنس ہینڈلر کا کام کیا ہے, اٹ ہینڈلز دا پرابلمز دیٹ ارائز سچ ایز اسٹرائکس آف دی امپلائیز, کاپی رائٹ کی کچھ انفرنجمنٹس ہوئی ہیں, انرجی شارٹیجز ہوئی ہیں, یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کسی بھی قسم کی اگر کوئی ڈسٹربنس آ جاتی ہے تو اس ڈسٹربنس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ بندہ اپنا رول پلے کرے گا. کچھ سٹرائکس ہو جاتی ہیں آپ کی امپلائیز کی, تو ان سٹرائکس کو ہینڈل کرنے کے لیے, کیونکہ obviously اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے, فیکٹری کے اندر سٹرائک ہو جاتی ہے تو آپ کی فیکٹری کی جو پروڈکشن ہے وہ رک جائے گی. پروڈکشن رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں وہ صحیح طریقے سے اچیو نہیں ہو پائیں گے. کوئی کسی کاپی رائٹ کی کچھ انفرنجمنٹس ہوئی ہیں, آپ کا کچھ پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کاپی رائٹ کی کچھ وائلیشن ہوئی ہے, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ڈسٹربنس ہینڈلر جو ہے اپنا رول پلے کرے گا. اور کوئی انرجی شارٹیج ہے, فار ایگزامپل پاکستان کے اندر تو یہ بہت زیادہ انرجی شارٹیج ہے, آپ کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو اس لوڈ شیڈنگ کے دوران آپ کا پلانٹ ہے, لیٹس سپوز سیمنٹ کا پلانٹ ہے, وہ بند ہو گیا ہے, تو سیمنٹ کا پلانٹ جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ 24 آورس کام کر رہا ہوتا ہے,
तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर एनर्जी शॉर्टेज के अंदर वो डिस्टर्बेंस चूंकि आ गई है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्यू टू एनर्जी शॉर्टेजेस, तो उस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को यानी कि एनर्जी शॉर्टेज को वो कैसे ओवरकम करेगा, क्या उसके पास अल्टरनेट है, कैसे इस डिस्टर्बेंस को वो हैंडल करेगा, तो वो इस डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम है। फिर है जी रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर डिटर्मिन्स, ये रिसोर्स एलोकेटर का क्या काम है कि इट डिटर्मिन्स कि हु शुड रिसीव द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड हु शुड हैव द एक्सेस टू द मैनेजर्स टाइम। रिसोर्स एलोकेटर का काम यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारी वर्कफोर्स है जो काम कर रही है, तो कौन सा ऐसा ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास रिसोर्सेज उनको अवेलेबल होनी चाहिए। रिसोर्सेज किसी भी किस्म की हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स हो सकती है, आईटी इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, आपकी कोई कोई मशीनरी हो सकती है, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकती हैं, कि इट डिटरमिन्स कि हु शुड रिसीव द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो किसको मैं एलोकेट करूं, एंड हु शुड हैव द एक्सेस टू द मैनेजर्स टाइम, और वो कौन ऐसा बंदा होगा जो कि डायरेक्टली मैनेजर के साथ बात करने का अहल होगा। हर कोई बंदा मैनेजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए इस मकसद के लिए कोई ऐसा डेजिग्नेटेड बंदा होना चाहिए जो कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ताकि मैनेजर को मैनेजर से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए। फिर आ जाता है आपका नेगोशिएटर। एज अ नेगोशिएटर आप अपना मैनेजर जो है वो डिसीजनल रोल प्ले कर रहे होते हो। नेगोशिएटर जो है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अ नेगोशिएशन सेटिंग सच एज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर अ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट और डेवलपिंग एन एग्रीमेंट विद द कंसल्टेंट। के नेगोशिएटर आपका एक तरह का स्पोक्स पर्सन होता है, एक तरह का आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से आप कह लें कि डेजिग्नेटेड एक बंदा होता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मुख्तलिफ किस्म के। अगर कोई एग्रीमेंट किसी के साथ साइन होना होता है या कोई 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 बार्गेनिंग हो रही है, आपके एम्प्लॉयज के जो यूनियन है उनके बीच में कोई बार्गेनिंग करनी है, कुछ कुछ नेगोशिएशंस करनी है, कोई बातचीत करनी है, तो उसके लिए नेगोशिएटर जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो ये आपका डिसीजनल रोल था। आई बिलीव कि ये जो डिसीजनल रोल्स और ये जो बल्कि आपके जो बेसिक जो मैनेजरियल रोल्स हैं जिसमें आपका इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल्स है, डिसीजनल रोल्स है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैनेजिंग पीपल, ऑल द मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं मस्ट बी कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज लाइक स्टाफिंग, ठीक है, यानी कि लोगों को हायर करना, लोगों को फायर करना, लोगों को रिटेन रखना, यानी कि उनको अपनी अच्छे लोगों को, राइट पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रखना, उनको भागने ना देना, ताकि उनको मोटिवेट रखे रखना, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सके। डेवलपमेंट उनकी करना, यानी कि उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उनको डेवलप करना, उनको नेक्स्ट लेवल पे उनकी स्किल्स को ऊपर की ऊपर उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना, ठीक है, उनको इंकरेज करना, उनको ट्रेन करना। उनकी एडजस्टमेंट यानी कि अल्टरनेटिव एडजस्टमेंट्स, यानी कि एक बंदा अगर लेट सपोज किसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है और वो बीमार हो गया है या वो नहीं आ पा रहा फॉर सम रीजन, तो उसकी एडजस्टमेंट, उसका अल्टरनेट। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो मशीन जो है, एक बंदा अगर नहीं आ रहा तो वो मशीन जो है वो रुकी रहेगी, बल्कि उसका कोई अल्टरनेट प्रोवाइड करना। और फिर ये कि मैनेजिंग चेंज, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वक्तन फवक्तन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, नई नई मशीनरी आ रही होती है, तो उस चेंज को मैनेज करना, ठीक है, नई मशीनरी इंस्टॉल करना, उस नई मशीनरी के ऊपर काम करने के लिए जो तरीका होगा, उस अपने अपने लोगों को डेवलप करना, ट्रेन करना, उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो नई मशीनरी जो है उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती रहती हैं, तो इन चेंजेस को मैनेज करना। और जो ह्यूमन रिसोर्स है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करना, एचआरएम, बेसिकली यहाँ पे एचआरएम जो है वो मिसिंग है, तो एचआरएम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एचआरएम कैन हेल्प मैनेज, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स उसको मैनेज करने से क्या क्या फायदा होगा भाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले जो ह्यूमन फोर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, वो अपना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशंस, कोहिसिव लिंकिंग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है लिंक प्रोवाइड करना, ठीक है। मुख्तलिफ आपकी जो ऑपरेशंस हैं, अब जाहिर सी बात है हर ऑपरेशन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर एक ऑपरेशन जो है वो लिंक्ड होता है मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स के साथ। फिर रिलेशनशिप कायम करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में,
کانفلکٹ کوئی آیا ہے تو اس کانفلکٹ کو ہینڈل کرنا، اس کانفلکٹ کو ریموو کرنا. اسٹریس آ رہا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر، جو ورک فورس ہے اس کو کسی وجہ سے کچھ اسٹریس ہے، کچھ کام میں کچھ اسٹریس ہے، ورک انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اسٹریس ہو رہی ہے، تو اسٹریس کو مینیج کرنا، اپنے امپلائی کو اسٹریس سے ریلیف دینا، ٹھیک ہے، اس کا اسٹریس مینیج کرنا، یہ رسپانسبلٹی ہے، یا ایچ آر ایم جو ہے وہ اس میں ہیلپ کرے گا. اور ریوارڈ سسٹمز یعنی کہ بونسز دینا، پے رائز دینا، ٹھیک ہے، لوگوں کو مختلف قسم کی انسینٹیوز دینا تاکہ آپ کی آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں وہ موٹیویٹڈ رہیں. تو ایچ آر ایم جو ہے اٹ کین ہیلپ، یعنی کہ آپ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں میں آپ کو ہیلپ کرے گی بہت زیادہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر. افیکٹو ایچ آر ایم یعنی کہ آپ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی، اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر وہ افیکٹو ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے افیکٹو ہوگی، اس کا فائدہ بھی آپ کی آرگنائزیشن کو ہوگا. تو آئی بلیو کہ آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے. آئی آلسو بلیو کہ آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو جس کا نام کوڈ وتھ فیصل ہے اس کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی نئی ویڈیو آئے اس چینل کے اوپر وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے. آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.